بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب مطالعہ پاکستان کے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق، کینٹب پبلشر، لاہور، پاکستان۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا تیسرا یونٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان کے قدرتی و طبعی خد و خال، حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز۔ اس میں یہ ہے، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کے اہم پہاڑی سلسلوں، سطح مرتفع دریاؤں اور میدانی علاقوں کے طبعی نقشے پر لیبل کر سکیں اور ملک کے طبعی اور انسانی جغرافیہ کے لیے ان کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں۔ مناسب جغرافیائی الفاظ اور حاصلات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی قدرتی ٹپوگرافی بشمول، جس میں شامل ہیں، بشمول کا مطلب ہے پہاڑوں، سطح مرتفع دریاؤں اور میدانوں کی طبعی خصوصیات کی مقامی تقسیم کا تجزیہ کر سکیں۔ مماثلت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کی مشابہ ہے، اور فرق کا تجزیہ کرنے کے لیے جغرافیائی نمائندگیوں اور جغرافیائی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موسم کے نمونوں، معاشیت، قدرتی پودوں، نکاسی آب کے نظام، طرز زندگی اور پاکستان کی مختلف زمینی اشکال میں رہنے والے لوگوں کی ثقافتوں کی چھان بین کر سکے۔ تفریح، تجارتی اور اقتصادی ترقی کے مواقع پر غور کرتے ہوئے مستقبل میں ترقی اور پائیداری کے لیے پاکستان کی قدرتی ٹپوگرافی کی صلاحیت کا اندازہ لگانے کے لیے متعلقہ شواہد کے مضبوط دلائل تیار کر سکیں۔ حاصلات تعلم جو ہے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز، اس کو مزید علم اور صلاحیت میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ پہلے ہے علم اس سے جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے، پاکستان کے ان طبعی خد و خال کی شناخت کر سکیں اور نام بتا سکیں۔ پہاڑی سلسلے ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان، میدانی علاقے بلائی اور زیریں سندھ کا میدان، ریگستان، تھر، تھل، خاران، دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریا اور بلوچستان کے دریا۔ درج ذیل کے مابین فرق بیان کر سکیں۔ پاکستان کے شمال مشرقی اور مغربی پہاڑی سلسلے، پوٹوہار اور بلوچستان، سطح مرتفع، سندھ کے بلائی اور زیریں میدانی علاقے، تھر، تھل اور خاران کے صحرا۔ سندھ اور بلوچستان میں پاکستان کے ساحلی علاقے، انسانی سرگرمیوں پر طبعی ماحول کے اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ صلاحیتیں: پاکستان کی قدرتی طبعی خد و خال بشمول پہاڑ، سطح مرتفع، میدانی علاقے، صحراؤں اور دریاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے متعدد ذرائع جیسے گوگل میپس سے آرچیز سے لی گئی تصاویر، دیگر تصاویر، خاکے، GSB، GIS، اخباری مضامین، موضوعاتی نقشے کا استعمال اور تعلیمی دورے کروائیں۔ پاکستان کے مختلف طبعی خد و خال، پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور سطح مرتفع میں واقع اہم شہروں کے بارے میں تفصیل بیان کر سکیں اور ان کی اہمیت کی وجہ کو اجاگر کر سکیں۔ ان طبعی خد و خال کے لیے اہم شہروں، موسمی قدرتی پودوں، نکاسی آب کے نظام، طرز زندگی اور لوگوں کی معاشیت کا موازنہ کر سکیں۔ نقشے پر پاکستان کی نکاسی آب کے نظام کی مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں کا پتہ لگا سکیں۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو نمایاں کریں اور نقشے پر اس کی شناخت کر سکیں۔ بلوچستان کی ترقی میں گوادر بندرگاہ کے کردار کا تجزیہ کر سکیں۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تجارتی سرگرمیوں، تفریحی سرگرمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے بندرگاہوں کے امکانات کا تجزیہ کر سکیں۔ پاکستان کے نقشے پر بڑے شہروں اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد کو لیبل کر سکیں۔
اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے، کون سا پہاڑی سلسلہ دنیا کا دوسرا سب سے اونچا سلسلہ ہے اور پاکستان کی شمال مغربی سرحد بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے قراقرم۔ کون سی سطح مرتفع شمال مشرقی پاکستان میں واقع ہے اور کوہ نمک اور کالا چیٹا سلسلہ کی تہدار چٹانوں سے بنتی ہے؟ سطح مرتفع پوٹوہار۔ تیسرا سوال ہے، کون سا میدانی علاقہ جنوبی پاکستان میں واقع ہے اور دریائے سندھ کے ذخائر سے تشکیل ہوتا ہے؟ دریائے سندھ کا میدانی علاقہ۔ چوتھا سوال ہے، کون سا صحرا جنوب مشرقی پاکستان میں واقع ہے اور مونسون اور دریائے سندھ کے مشترکہ اثرات سے بنتا ہے؟ صحرائے تھر۔ پانچواں سوال ہے، دریائے سندھ کے میدان کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ کون سا دریا ہے؟ دریائے گومل۔ بنیادی ذریعہ یعنی کہ پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے وہ دریاؤں سے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی دریائے گومل میں آتی ہے، وہاں سے دریائے سندھ میں یہ پانی شامل ہو جاتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، کون سا پہاڑی سلسلہ دنیا میں سب سے بلند ہے اور پاکستان کی شمال مشرقی سرحد کا بیشتر حصہ بناتا ہے؟ کون سا پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے بلند اور پاکستان کی شمال مشرقی سرحد کا بیشتر حصہ بناتا ہے؟ سب سے بلند جو ہے وہ ہے قراقرم۔ اور یہ جو فرسٹ والا ہمارا MCQs ہے کہ کون سا پہاڑی سلسلہ دوسرا، اس کا یہ ہمالیہ، یہ اس کا درست آنسر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کون سے دریا ہمالیہ سے دریائے سندھ میں بہتے ہیں جو مشرقی معاون دریا بناتے ہیں؟ ستلج، راوی، چناب اور جہلم۔ آٹھواں سوال ہے، کون سا صحرا جنوب مغربی پاکستان میں اونچائی اور پہاڑوں پر بارش کے مشترکہ اثر سے بنتا ہے؟ صحرائے تھر۔ کون سی سطح مرتفع جنوب مغربی پاکستان کوہ سلیمان اور کوہ کیتھر سلسلہ کی چٹانوں سے بنتا ہے؟ سطح مرتفع بلوچستان۔ 10واں سوال ہے، کون سا میدانی علاقہ شمال مشرقی پاکستان میں واقع ہے اور دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے ذخائر سے بنتا ہے؟ دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کی شمالی سرحدیں کون سے پہاڑی سلسلے بناتی ہیں؟ جواب ہے، پاکستان کی شمالی سرحدیں درج ذیل پہاڑی سلسلوں سے بنتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، قراقرم سلسلہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ۔ سیکنڈ ہے ہمالیہ کا سلسلہ۔ تھرڈ ہے پامیر کی حد۔ فورتھ ہے ہندوکش رینج۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کی شمالی سرحد کو اس سے الگ کرتے ہوئے تشکیل دیتے ہیں۔ چین قراقرم اور پامیر کے سلسلے، ہندوستان قراقرم، ہمالیہ اور پیر پنجال کے سلسلے، افغانستان ہندوکش رینج۔ یہ مختصر ہیں سوال جو ہیں، ان کو ہم شارٹ کویسچن کے طور پر کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جب شارٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے تو اس کا آنسر بھی شارٹ ہی دینا چاہیے تاکہ بات ٹو دا پوائنٹ رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں موجود سطح مرتفع کے نام بتائیں اور ان کے مقامات کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب ہے، پاکستان میں سطح مرتفع کے نام اور ان کے مقامات کے ساتھ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا، دیوسائی مرتفع ضلع کیسر آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے اسکردو ضلع میں اوسطاً 4500 میٹر یعنی 14,764 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پوٹوہار سطح مرتفع۔ یہ پنجاب، شمالی پنجاب کے ایک بڑے علاقے پر محیط ہے۔ اس میں شامل ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال کے شہر۔ اوسطاً اس کی جو بلندی ہے وہ 300 سے 600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ تھرڈ ون ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ اس کی اوسط بلندی یعنی کہ اوسط بلندی پر جو اس کا بلند ترین شہر ہے کوئٹہ، زیارت اور سبی کے شہروں سمیت صوبہ بلوچستان کے بیشتر حصے اس میں شامل ہیں۔
اگلا پوائنٹ ہے سندھ، چوتھا پوائنٹ جو ہے سندھ سطح مرتفع کراچی حیدرآباد کے شہروں سمیت صوبہ سندھ کے وسطی اور جنوبی حصوں پر محیط ہے۔ تیسرا مختصر سوال ہے بالائی سندھ اور زیریں سندھ کے میدانی علاقے کے درمیان فرق بیان کریں۔ ہم نے فرق بتانا ہے کہ سندھ کے بالائی اور زیریں میدان میں کیا فرق ہے۔ بالائی سندھ کا میدانی علاقہ سندھ کے شمالی حصے میں واقع ہے، یعنی کہ یہ جو میدانی علاقہ ہے یہ صوبہ سندھ کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے بلندی 100 سے 200 میٹر ہے۔ مٹی اس کی زرخیز ہے، کپاس، گندم اور گنے جیسی فصلوں کے لیے موزوں ہے، یعنی کہ زرخیز زمین ہے اس کی۔ آبپاشی بنیادی طور پر نہروں اور واٹر کورسز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں سکھر، خیرپور اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ زیریں سندھ کا میدانی علاقہ صوبہ سندھ کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ بلندی سطح سمندر کے قریب ہے، 0 سے 100 میٹر تک، یعنی کہ 0 سے 328 فٹ تک اس کی بلندی ہے۔ مٹی زیادہ کھاری اور کم زرخیز ہے، چاول اور کھجور جیسی فصلوں کے لیے موزوں ہے۔ آبپاشی بنیادی طور پر سمندری نالیوں اور رستوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ شامل ہیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے پاکستان میں صحرائے تھر اور خاران کے درمیان اہم خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے صحرائے تھر صوبہ سندھ میں واقع ہے، تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ بہت کم بارش والا خشک علاقہ ہے۔ ریت کے ٹیلے اور جھاڑی والی نباتات نمایاں خصوصیات ہیں۔ گرمیوں میں بہت گرم، سردیوں میں سردی بھی پڑتی ہے۔ صحرائے تھر صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ تھر سے تھوڑا زیادہ بارش والا نیم بنجر علاقہ ہے۔ اوسط سالانہ بارش 200 سے 300 ملی میٹر۔ تھر سے زیادہ نباتاتی ہے اور کاشت بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سردی بھی پڑتی ہے۔ صحرائے خاران صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ رقبہ 1,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ بہت کم بارش والا خشک علاقہ ہے۔ چٹائی خطہ اور بجری کے میدان نمایاں خصوصیات ہیں۔ گرمیوں میں بہت گرم، سردیوں میں سردی بھی پڑتی ہے۔ 5واں سوال ہے خصوصیات کے لحاظ سے پاکستان کے شمال مشرقی اور مغربی سلسلوں میں پہاڑوں کا موازنہ کریں۔ اس کا جواب ہے شمال مشرقی سلسلے قراقرم اور ہمالیہ۔ اوسط اونچائی 6,000 سے 8,000 میٹر، زیادہ ناہموار اور برفانی خطہ۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کا گھر K2 ناگا پربت اسی سلسلے میں واقع ہے۔ بھاری برف باری اور زیادہ بارش، سرسبز و شاداب وادیاں اور الپائن جھیلیں۔ مغربی حدود ہندوکش اور سلیمان۔ اوسط اونچائی 3,000 سے 5,000 میٹر ہے۔ کم ناہموار اور زیادہ کٹا ہوا خطہ، کم گلیشیئرز اور کم برف باری، زیادہ بنجر بکھری ہوئی وادیاں اور نخلستان، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ 6واں سوال ہے سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان کے درمیان فرق کی نشاندہی اور وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے سطح مرتفع پوٹوہار شمالی پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ زمین زرخیز زراعت کے لیے موزوں ہے۔ آب و ہوا سب ٹراپیکل، گرم گرمیاں، ٹھنڈی سردی، سرسبز و شاداب۔ بڑے شہر اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال شامل ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان مغربی پاکستان میں واقع ہے۔ بلندی 1,000 سے 2,000 میٹر۔ مٹی کم زرخیز، زیادہ بنجر ہے۔ آب و ہوا گرم گرمیاں، سرد سردیاں۔ پودوں کی کمی، زیادہ تر جھاڑی والے پودے یہاں پائے جاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں کوئٹہ، زیارت، سبی شامل ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے طبعی ماحول پاکستان کی آبادکاری کے نمونوں اور آبادی کی کثافت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے
پہاڑی علاقے جیسے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے علاقوں میں سخت آب و ہوا ہوتی ہے۔ آبادی میں اضافہ، یعنی کہ ان علاقوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائی وادیاں جیسے سندھ اور پنجاب جو دریاؤں کی زمین ہوتی ہے وہ نسبتاً زرخیز ہوتی ہے۔ مٹی زرخیز، پانی کی دستیابی اور زراعت کے لیے موسوم۔ ساحلی علاقے جیسے کراچی بندرگاہ اقتصادی مرکز کی حمایت کرتا ہے۔ صحرائی علاقے جیسے تھر، چولستان، بنجر حالات آبادکاری، یہ جو تھر اور تھل کے علاقے ہوتے ہیں ان میں بارشیں نہیں ہوتی، ریت وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ آب و ہوا اور قدرتی وسائل تک رسائی بھی اثر انداز ہوتی ہے، آبادی کی کثافت کو متاثر کرتی ہے۔ سیلاب اور خطرے والے علاقوں میں کم آبادی ہوتی ہے۔ 8واں سوال ہے، سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے وابستہ اقتصادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کریں۔ اس کا جواب ہے سندھ کا ساحل، کراچی کی بندرگاہ۔ اس کے ساتھ کون کون سی اقتصادی سرگرمیاں منسلک ہیں؟ کراچی کی بندرگاہ سے ہم دوسرے ملکوں کو چیزیں بھیجتے ہیں، درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں ہماری، شپنگ، کارگو ہینڈلنگ، ماہی گیری کی صنعت، آئل ریفائننگ اور پیٹروکیمیکل مینوفیکچرنگ اور صنعت۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کراچی کے ساحل کی وجہ سے یہ اقتصادی سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں۔ بلوچستان کا ساحل، گوادر کی بندرگاہ، یہاں بھی لین دین کیا جاتا ہے، ماہی گیری اور سمندری غذا کی پروسیسنگ، کانکنی اور معدنیات، توانائی کی پیداوار، سیاحت جیسے گوادر اور پسنی میں ساحل سمندر کی سیاحت اور آبی کھیلوں کے امکانات موجود ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، درج ذیل سوالات کے جامع جوابات لکھیں۔ یہ والے کویسچن جو تھے یہ تو شارٹ کویسچن تھے، مختصر جواب، اور ان کے ہم نے کیا کرنے ہیں، لانگ کویسچن ہیں، ان کے جامع جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان میں ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی ارضیاتی اہمیت اور خصوصیات کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں یہ شمال مشرقی پہاڑی سلسلے کے اندر آتے ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑ تاریخی طور پر جنوبی اور وسطی ایشیا کو تقسیم کرتے ہوئے برصغیر کی شمالی سرحد بناتے ہیں۔ پاکستان میں ہمالیہ کے مغربی سلسلے تقریباً 200 میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شوالک کا سلسلہ، ان پہاڑوں کی اوسط اونچائی 2000 سے 3000 فٹ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ہزارہ، اٹک، راولپنڈی، جیلم گجرات اور سیالکوٹ کے اضلاع سے متصل کم اونچائی والی پہاڑیاں ہیں۔ آگے ہے پیر پنجال کا سلسلہ، ان پہاڑوں کی اوسط اونچائی 14,000 سے 15,000 فٹ ہے۔ یہ سلسلہ شمال کی طرف شوالک پہاڑیوں کے متوازی چلتا ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ، پیر پنجال اور قراقرم کے سلسلے کے درمیان ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ ان پہاڑوں کی اوسط اونچائی 2000 فٹ ہے۔ اس کی چوٹیاں سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی نانگا پربت ہے، اس کی اونچائی 26,600 فٹ ہے۔ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کے شمال مغرب میں واقع ہے، جبکہ اس کا ایک حصہ پاکستان میں موجود ہمالیائی سلسلے کی انتہائی مغرب میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط اونچائی 20,000 فٹ ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی K2 پاکستان کی بھی بلند ترین چوٹی ہے اور اس کی اونچائی 28,250 فٹ ہے۔ ہندوکش، یہ سلسلہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کے مابین واقع ہے۔ یہاں کی اوسط اونچائی 10,000 فٹ ہے، فٹ سے 16,000 فٹ تک ہے۔ یہاں کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ٹرشمیر ہے، جس کی اونچائی 25,230 فٹ ہے۔ سردیوں میں یہ پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ دریا کابل، سوات، پنچکورہ، کنار، اہم درہ خیبر، تاریخی تجارتی راستہ۔ دوسرا سوال ہے، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان کی متضاد خصوصیات کا تجزیہ کریں اور ان کی ارضیاتی تشکیلات اور ماحولیاتی تنوع پر غور کریں۔ اس کا جواب ہے، سطح مرتفع پوٹوہار
جغرافیائی محل وقوع اور طبعی خد و خال۔ کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سطح مرتفع پوٹوہار واقع ہے۔ اس میں چونا، کوئلہ اور معدنی تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنی معدنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سواں ہے جو اپنی وادی بناتا ہے جسے وادی سواں کہتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار کی سطح بے حد کٹی پھٹی ہے۔ بلندی: یہ شمال جنوبی سمت میں کم اونچائی والا تقریباً 500 میٹر سے 900 میٹر تک کا بلند کالا چٹا اور مارگولا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ 700 میٹر سے 1000 میٹر تک بلند ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی سکیسر ہے۔ اس کی بلندی 1527 میٹر ہے۔ اس سلسلے میں غیر معمولی طور پر گہری گھاٹیاں موجود نہیں ہیں۔ آگے ہے نکاسی آب اور پانی کی خصوصیات۔ دو آب کے محل وقوع کے پیش نظر سطح مرتفع پوٹوہار میں پانی کی محدود نکاسی ہے۔ سوہان، کیوڑا اور مکراچی جیسے اہم دریا یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہاں کے قابل ذکر آبی ذخائر میں جھیل کلر کہار، کھپے کی اچالی شامل ہیں۔ زراعت بالخصوص بارانی کاشتکاری بارش پر انحصار کرتی ہے۔ اس خطے کی معیشت کو تیل صاف کرنے کے کارخانے، HMC، ٹیکسلا اور کانگنی کی سرگرمیوں سے تقویت ملتی ہے جس سے معدنیات جیسے کہ پہاڑی نمک، سنگ مرمر، مٹی، تیل اور کوئلہ حاصل ہوتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان: جغرافیائی محل وقوع اور بلندی: سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کیتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع ناہموار اور بنجر ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں کوہ چاغی اور ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں جس میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ تیسرا سوال ہے آب و ہوا، پودوں اور انسانی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پاکستان میں تھر، تھل اور خاران کے صحراؤں کی منفرد خصوصیات اور موافقت کو تحریر کریں۔ سب سے پہلے ہم صحرا کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ صحرا کسے کہتے ہیں۔ پاکستان کی طبی خد و خال کی انفرادیت کو یہاں موجود صحراؤں سے بھی تقویت ملتی ہے۔ پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 10% مختلف اقسام کی بنجر زمینوں سے ڈھکا ہوا ہے جسے عام طور پر صحرا کہا جاتا ہے۔ ملک بھر کے مختلف خطوں میں پائے جانے والے پاکستان کے صحرا اپنی منفرد خصوصیات کے لیے مشہور ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے ممتاز بناتے ہیں۔ آئیے پاکستان کے چند مشہور صحراؤں کے متعلق معلومات کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں جو صحرا پائے جاتے ہیں ان میں خاران، چورستان، تھر، تھل۔ سب سے پہلے ہے صحرائے تھر۔ ہندوستان پاکستان کی سرحد پر پھیلا ہوا صحرائے تھر جسے عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہا جاتا ہے دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ صحرائے تھر 1/4 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ صحرائے تھر کا 85% حصہ ہندوستان اور 15% حصہ پاکستان میں ہے۔ یہ ریت کے ٹیلوں پر مبنی وسیع و عریض علاقہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اپنے سخت حالات کے باوجود صحرائے تھر تقریباً 3 کروڑ افراد کا گھر ہے جس کی وجہ سے اسے انسان دوست صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے پیروکار ہیں اور ثقافتی تنوع میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں کی دیہی آبادی زراعت اور مویشیوں کی افزائش سے منسلک ہے جس میں خانہ بدوشوں کی آبادی نمایاں ہے۔ صحرائے تھر میں متنوع جنگلی حیات بھی پائے جاتے ہیں جس میں نایاب جانور اور ہجرت کرنے والے پرندے بھی شامل ہیں جو صحرا کے مشکل ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قابل ذکر انواع میں کالا ہرن، چنکارا، مور، عقاب اور گدھ شامل ہیں۔ صحرائے تھل
مغربی پنجاب کے ضلع جھنگ میں صحرائے تھل واقع ہے جو 305 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ توقعات کے برعکس اس میں کبھی کبھار ہوا کے طوفان آتے ہیں۔ فروری اور مارچ کے مہینوں میں سبز چنے کی کاشت کی وجہ سے یہ صحرا سرسبز ہو جاتا ہے، لیکن فصل کی کٹائی کے بعد پہلے والی حالت میں آ جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تھل کی عظیم نہر زرعی پاکستان کی تقسیم میں مدد کرتی ہے۔ اس کی وسعت کے باوجود یہاں کے باسی مختلف بستیوں میں رہتے ہیں اور انہیں کام کے سلسلے میں پنجاب آنے کے لیے وسیع سفر کرنا پڑتا ہے۔ صحرائے خاران، اس کا شمار پاکستان کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے اور یہ بلوچستان کے بنجر علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اپنی انتہائی خشک آب و ہوا کے لیے قابل ذکر ہے۔ یہ 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہاں کی آبادی 2,30,000 ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم آبادی والے صحراؤں میں شمار ہوتی ہے۔ صحرا کے شمال مشرق اور مغرب میں سطح مرتفع تقریباً 3,000 میٹر ہیں، جو کہ ایرانی علاقے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ صحرا کے اندر وسیع الگ تھلگ میدان پر 1988 میں پاکستان کا دوسرا جوہری تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ چوتھا سوال ہے، بندرگاہوں اور سمندری سرگرمیوں کے تناظر میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی جغرافیائی خصوصیات اور اقتصادی اہمیت کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے ساحلی علاقہ۔ پاکستان کی بحیرہ عرب سے جڑی ساحلی پٹی جو تقریباً 1046 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سندھ اور بلوچستان کے صوبے شامل ہیں۔ یہاں کچھ قابل ذکر ساحلی علاقے درج ذیل ہیں۔ مکران کا ساحل، مکران کا ساحل جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ یہ ایرانی سرحد سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی تک 720 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مکران کا ساحل ایک تنگ ساحلی میدان کے ساتھ اپنے ناہموار اور پہاڑی علاقے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کچھ خوبصورت ساحلوں کا گھر بھی ہے۔ مکران کا ساحل حیاتیاتی تنوع کا اہم مسکن ہے، جس میں مختلف قسم کے سمندری اور زمینی پودے اور جانور شامل ہیں۔ سندھ کا ساحل، سندھ کا ساحل جنوب مشرقی صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ یہ کراچی سے ہندوستانی سرحد تک 270 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ سندھ کا ساحلی وسیع ساحلی میدان کے ساتھ اپنے ہموار اور ریتلے خطوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سندھ کے ڈیلٹا کا مسکن ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل ہے۔ سندھ کا ساحل بھی ایک اہم زرعی خطہ ہے، جہاں چاول، گندم اور کپاس سمیت مختلف قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ساحلی شہر، پاکستان کے کئی اہم ساحلی شہروں پر واقع ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کراچی صوبہ سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم بندرگاہی شہر ہے۔ گوادر صوبہ بلوچستان گہرے پانی پر مبنی بندرگاہ جو اہم معاشی مرکز ہے۔ اورمارا صوبہ بلوچستان مشہور ساحلی تفریح جگہ ہے۔ کیٹی بندر صوبہ سندھ خوبصورت ساحل کے ساتھ ایک ماہی گیری علاقہ ہے۔ جزیرہ استولہ دریائے سندھ کراچی کے ساحل پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، جو اپنے ساحلوں اور کچھوؤں کے مسکن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اہم بندرگاہیں، کراچی بندرگاہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ ہے۔ یہ کراچی صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ محمد بن قاسم بندرگاہ یہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ کراچی صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ یہ گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ یہ گوادر ضلع بلوچستان میں واقع ہے۔ پسنی بندرگاہ یہ ایک چھوٹی بندرگاہ ہے۔ یہ پسنی صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز مکمل ہوتی ہے۔ جو مشق ہم کر رہے تھے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔